اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز حاضرین کرام و ناظرین کرام، اسلام کے نزول کے بعد کفار اور مشرکین عرب کے اسلام کے خلاف دسیسہ کاریوں اور ریشہ دوانیوں کا تذکرے آ رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوششیں کی۔ ہجرت کے سفر کے دوران آپ تک پہنچنے کی ناپاک جسارتیں کی، اور پھر اس حد تک مخالفت میں وہ دور چلے گئے کہ اپنی دانست میں انہوں نے آخری حربے تک استعمال کی، مگر کفر کی ایک تباہ کاری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں خود اپنے لیے اتمام حجت کرتا ہے۔ اسے یہ نفس اور شیطان سمجھ ہی نہیں آنے دیتا کہ اپنی طرف سے جو تم ایک بہت بلند و بالا اقدام کر رہے ہو، در حقیقت تم اپنے ہی گردن پر اپنے ہاتھ سے چھری چلا رہے ہو۔ مشرکین مکہ پہلے تو جیسے میں نے عرض کیا یہود یثرب سے مل کر عالمانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دینے کی کوشش کی۔ سوالات و جوابات کا دور تک چلا، اور پھر جب ہر طرف سے ناکامی ہوئی اور صحابہ کی بار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان کا ناطقہ بند کیا اور ان کی عربی دانی اور عربی خوانی جو تھا اس کو چیلنج ہوتا نظر آیا، کیونکہ قرآن نے بڑا واضح طور پر فرمایا تھا کہ تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اب تک پوری روئے زمین پر ساری دنیا کے سارے کفر اور طاغوت کو یہ چیلنج قرآن کا موجود ہے۔ 1450 سال ہونے کو آئے، آپ کا کیا خیال ہے کفر نے کوئی اپنی طرف سے کمی کی ہو؟ اس نے کوئی رعایت برتی ہو؟ ایک دفعہ پادریوں نے یہ مل کر فیصلہ کیا، تاریخی واقعہ
کہ روئے زمین پر جتنے بھی قرآن کریم کے قدیم نسخے ہیں ان ساروں کو اکٹھا کر کے ان کا پوری طرح تجزیہ کیا جائے، ایک ایک لفظ کھنگال کر دیکھا جائے کہ ممکن ہے خود قرآن کے اندر کوئی ہمیں ایسی بات مل جائے، کسی نسخے میں کچھ ہو اور کسی میں کچھ ہو، تو اس بات کو بنیاد بنا کر ہم ایک طوفان کھڑا کریں۔ تاریخی واقعہ، انہوں نے 10 لاکھ قرآن کریم کے نسخے پوری دنیا سے اکٹھے کیے، پھر ان پر جو ان کا بورڈ تھا بہت بڑا، انہوں نے ایک ایک نسخے کی ایک ایک لفظ، ایک ایک سطر، ایک ایک زبر، ایک ایک پیش تک کا مطالعہ، ساری تحقیق مکمل کر لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی ایک حرف بھی صدیوں پرانے نسخے میں سے مختلف نہیں ملتا، جو ایک میں ہے وہ 10ویں لاکھ والے میں بھی وہ۔ یہ تجربہ تاریخی ہو چکا، مگر اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے تھے۔ پھر دوسرا ان کی کوشش یہ تھی کہ جس ہستی پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے اس کی ذات میں کوئی عیب ڈھونڈے۔ جو بندہ داعی ہوتا ہے اگر اس کی ذات میں کوئی کمزوری نظر آ جائے تو اس کے داعیے اور دعوے پر بھی حرف آ جاتا۔ تو اس کا انہوں نے بڑا اپنی طرف سے کوشش کی۔ تو اب حیات طیبہ بچپن سے لے کر جوانی تک اور بعثت مطہر و مقدس تک ان کے سامنے تھی۔ قریش میں ایسے لوگ بھی تھے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تولد مبارک ہوا اس سے لے کر اور آپ کی بعثت کی عمر تک وہ زندہ تھے، موجود تھے۔ لوگوں نے انہیں بلایا، حالانکہ وہ اسلام کے مخالف تھے، مگر برملا انہوں نے یہ کہا جس دن سے یہ ہستی اس جہان میں تشریف لائی ہے اور اب تک اس کی ذات پر ایک بال کے برابر بھی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی کسی حوالے سے، اس کو بھی ناکام ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ تم بات میرا کلام تو چھوڑ دو، جس ہستی پر میں نے یہ کلام نازل کیا ہے اس کی عمر تمہارے سامنے ہے، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ افلا تعقلون، تمہیں یہ عقل نہیں ہے کہ اس ہستی کے اوپر تم خود ایک بال کے کھربویں حصے کے برابر بھی تم انگلی نہیں اٹھا سکتے؟ تو کیا تم یہ اندھے ہو گئے ہو؟ تمہیں عقل نہیں ہے کہ وہ بندہ اتنے بڑے ایک کلام پر جھوٹ بول دے؟ جب یہ آیت مبارکہ آئی نا، اس کے بعد ابی جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر پر تنقید کرنے کی بجائے آپ نے اس قرآن اور اسلام کی طرف اپنا رخ پھیر لیا۔ کبھی کہتے تھے یہ جادو ہے، کبھی کہتے تھے یہ سحر مبین، کبھی کہتے تھے اساطیر الاولین، کبھی کہتے تھے افک ہے، یہ گڑنت ہے، کبھی کہتے تھے یہ جادو ہے۔ کوئی عجیب، یعنی اللہ کے اس پاک اور مقدس کلام کے اوپر انہوں نے جو بھی اعتراض اٹھائے ہیں وہ سارے اعتراض انہیں ہی کی ذات کے اوپر آئے ہیں اور اخیر ایک انتہائی بھیانک انجام کو گئے۔ ایک سٹیج ایسی آ گئی کہ جب انہیں اور کچھ نہیں سوچتا تھا، بھائی تمہارا جو عقیدہ ہے یا مذہب ہے وہ غلط ہے اور اسلام حقانیت پر مبنی ہے، تو ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا، یہی جو نضر بن حارث جس کا کل بھی میں عرض کر رہا تھا، یہ سب سے بڑا
اللہ کے دین کا دشمن تھا اور بڑا یہ چل پھر کر کوشش کرتا رہتا تھا۔ بڑے محفل میں وہاں بیت اللہ میں مطاف میں لوگ بیٹھے تھے، سارا یہ اٹھا اور اس نے بیت اللہ کے غلاف مبارک پکڑ لیا اور اس نے اعلان کر دیا، اے اللہ، اگر ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ حق پر ہے تو ہمارے اوپر تو پتھر برسا۔ وہ اصل میں یہ بات کہہ کر کے لوگوں کو یہ باور کروانا چاہ رہا تھا کہ ہم اگر حق پر نہ ہوتے تو ہم تو بیت اللہ کے غلاف پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم پر پتھر برسا، پھر کیوں نہیں برستے پتھر اگر ہم غلط ہیں؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کفر جو ہے جو مرضی بھی اپنی طرف سے بہت بڑی دور کی کوڑی لائے، در حقیقت وہ اپنے لیے اتمام حجت کر رہا ہوتا۔ اس کی جو یہی دعا تھی وہ اتمام حجت بنی جب تم نے کہا تھا کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم پر پتھر برسے، تو اللہ کریم نے پھر ان کا وہ حشر کیا کہ رہ نام اللہ کا۔ یہی دعا جو خود انہوں نے اپنے لیے کی تھی یہی ان کے آڑے آ گئی۔ قرآن اس کا ذکر کر رہا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ انہوں نے کہا تھا، نضر بن حارث نے بھی کہا تھا، اور یہی الفاظ ابی جہل نے بھی جب وہ بدر کے لیے تیاری کر کے جا رہا تھا اور اپنی طرف سے طواف کر کے تو جو ہے وہ اس کو بڑے اس میں اللہ کی طرف سے نصرت کا داعی بن کر اس نے بھی طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر یہی الفاظ کہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں آج، یا اسلام ہوگا یا ہم ہوں گے، اے اللہ اگر تیرا اسلام جو ہے یہ ٹھیک ہے اور ہم غلط ہیں تو پھر ہم پر پتھر برسا، اب اتنا بعذاب علیم، لے آ کچھ بڑا عذاب ہم پر، ہم جو غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی حرزہ سرائی کو حجت بنا دیا کہ واقعی تم غلط ہو، دنیا دیکھ لے گی، اور اس کا آغاز بدر سے شروع ہوا۔ بدر میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ تو خود ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا، تایا زاد بھائی، حارث جو بڑا تھا، عبد المطلب کا بڑا بیٹا جو تھا، اس کا یہ آگے بیٹا تھا سفیان بن حارث اس کا نام تھا، یہ بدر میں گیا تھا۔ یہ کسی طرح جان بچا کر بھاگ آیا۔ یہ ان جو طے ہوئے تھے 70 ان میں یہ نہیں تھا، یہ بھاگ گیا۔ ابی لہب انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، بھئی ادھر سے کیا خبر آتی ہے۔ یہ پہلے پہنچا، جا کر اس کی حالت دیکھی، جب چچا نے، ابی لہب بھی اس کا چچا تھا، حالت جب اس کی دیکھی تو ہکا بکا رہ گیا، یہ جنگ سے واپس آیا ہے، اس کی تو حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اس نے پاس جب بٹھا لیا تو اس نے نام لینے شروع کیے، بھائی یہ بتا فلانے کا کیا ہوا۔ اس آخیا وہ گیا فلانا فلانا بن فلان، بڑے بڑے سرداروں کے نام لیے۔ وہ جس کا بھی نام لیتا تو یہ آگے سے کہتا وہ مارا گیا۔ تو ابی لہب جو تھا اسے شک پڑ گیا، اس نے کہا شاید اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے۔ اس نے کہا میں چیک تو کروں بھلا یہ خود دماغی توازن اس کا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ بتا میں کون ہوں اور کہاں بیٹھا ہوں، تو شاید یہ کملا ہو گیا، دماغ اس کا ٹھکا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے تو یہاں بیٹھا ہے اور تو کون ہے، اور اگر تو بھی ہوتا تو ہی رگڑے تلے آیا پھر ہوا، تیرا نام بھی اسی فہرست میں لینا پڑتا۔ مجھے پتا ہے میں بے وقوف نہیں ہوں۔ کہا ہوا کیا؟ سفیان بن حارث نے کہا ہوا یہ کہ ہمارے سر تھے
اور ان کی تلواریں تھیں۔ لگتا ایسے تھا جیسے ہم خود ہمیں کوئی پکڑ پکڑ کر ہمارے سر ان کی تلواروں کے آگے کر رہا، وہ صرف کاٹتے جا رہے تھے اور ہم گرتے جا رہے تھے۔ یہ ہوا ہے اور تو کچھ نہیں۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہاں وہ زرے کی دکان نے تلوار کو مرمت کرنے اور بنانے والے کی دکان تھی، وہ مسلمان تھا۔ وہ چپکے سے سن رہا تھا بھلا کیا خبر یہ دیتا ہے۔ تو اس نے جو ہے اس کے لا محالہ اس کے منہ سے نکل گیا الحمدللہ، کیونکہ وہ مسلمان تھا، اور جب حال سے الحمدللہ، تو ابھی لہب نے دیکھو تو بھی مسلمان لگتا مجھے۔ تو وہ چونکہ دکان پر بیٹھا تھا، تلواریں زیر مرمت ہونے کے لیے آئی ہوئی تھی، اس نے ایک جو نیزہ سا اٹھایا، اس کو لگایا، وہ تو بچ گیا۔ اس نے اٹھا کر غصے میں کہ ہوں تھوڑا یہ تو کر دیں گے، اس نے جو لگایا اس کو تھوڑا سا ایسے وہ چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ زخم اس حد تک ہرا ہوا کہ اسی زخم کو اتنا اس کے جسم میں بگاڑ اور بدبو پھیلی کہ حسرت ناک اور عبرت ناک موت مرا ابھی لہب۔ یہ ہوا تھا، اور کہہ تو یہ رہے تھے کہ ہمیں انکان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب، اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم پر پتھر برسا۔ یہ پہلی جھلک تھی اللہ کی طرف سے جو ان پر اس دعا کے نتیجے میں آئی۔ عرض یہ اگر کسی میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی، فہم ہوتی، اللہ کی طرف سے ان کے جو ہے یہ سارے قوا جل نہ چکے ہوتے، سماعت اور بصر اور ان کی ادراک اور ان کے اندر تذکر اور تدبر اور تفکر کا کوئی ذرا ہوتا، تو وہ یہ دعا نہ کرتے اے اللہ جو تیرے نزدیک حق ہے ہمیں وہ عطا کر دے اور اس کا داعی بنا دے۔ یہ کہنا چاہیے تھا دعا میں، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بھئی اے اللہ جو تجھے پسند ہے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے جو ہمیں آ رہا اگر تمہیں پسند نہیں تو ہمیں تو کر دے، کہتے یہ اللہ جو تجھے پسند ہے ہمیں وہ عطا کر دے، تو اللہ ہدایت دے دے۔ کتنے ایسے تھے جنہوں نے اس طرح کی دعا کی اور اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ تو یہ جو کفر اور طاغوت ہے، اس کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد اسلام دشمنی پر ہوتی ہے، اور آگے مخلصین ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالی وسائل میں کمی، سارے لحاظ سے ظاہری اسباب و علل میں کمی، سب کچھ ہو تو اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اسباب سارے ایک طرف ہوں اور مسبب الاسباب دوسری طرف ہو تو ہمیشہ پلڑا اسی کا بھاری ہوتا۔ تو یہ سارے جو تھے انہوں نے اس طرح کی دعائیں کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور و بدر میں پہلا جو مارکہ ہوا اسی مارکے میں عجیب و غریب ان کی صورتحال ہوئی، تو اللہ نے پھر ظاہر ہے اس نے جو ہے وہ حق جو تھا اسی کو فتح دی۔ پھر اللہ وہ کہہ رہے تھے اگر ہم حق پر ہیں، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر مسلمانوں کا دین تیرے نزدیک حق ہے اور ہم غلط ہیں تو پھر فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر ہم پر پتھر برسا۔ اکھے پتھر تھا حالی پیچھے رہ گیا، پہلے اے مزہ تھا لوگ اب اجتناب عذاب۔ مکہ میں بدر کے بعد کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر سے چیخ و پکار کی آواز نہ آئے، کفار کا کوئی گھر ایسا نہیں پکار کی آواز نہ آئی۔ ابھی سفیان جو تھا اس نے پابندی لگا دی رونے پر، خبردار اگر کسی کے گھر سے مجھے رونے کی آواز آئی۔ ایک آدمی تھا اس کا
جو ہے بیٹا وہ بھی بدر میں اکلوتا بیٹا تھا وہ مارا گیا. اب وہ رونا چاہتا تھا، بیان کرنا چاہتا تھا، مگر ادھر سے پابندی تھی ابی لہب کی طرف. تو موجود ہے سیرت مکہ میں کہ اس نے اب رونے کے لیے برداشت نہیں کر پا رہا تھا اپنے باپ کے بیٹے کے قتل کی. وہ اب رونا چاہتا تھا، مگر اس نے رونے کا بہانہ یہ بتایا اس کا ایک اونٹ تھا وہ گم ہو گیا. اس نے کہا ہے میرا اونٹ کیوں گم ہو گیا، کیسے گم ہو گیا، کدھر چلا گیا، اور رونا شروع کر دیا. اصل رولا یہ تھا، کیونکہ ویسے بدر میں مقتولین پر رونے کے اوپر تو پابندی تھی، اس کے لیے وہ نہیں رویا. یہ تو لکھا ہوا ہے کتابوں میں. اس نے رونا شروع کر دیا، ہائے میرا اونٹ. تو اونٹ کا نام لے کر تو اندر اصل میں بڑا نکال لیا روتا. صورتحال یہ بنی. اب اللہ نے اس کا جواب دیا کہ میں نے عذاب ان کے کہنے پر بیت اللہ کے خلاف جو پکڑ پکڑ کر انہوں نے عذاب طلب کیا، تو میں نے عذاب کیوں نہیں دیا؟ دینا تو چاہیے تھا اصولاً. وہ جو قوم ایک عذاب مانگ رہی ہے. آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ساری بستی کے قریش کو بلایا. جب کوئی بہت بڑی قسم کی کوئی پالیسی میٹر جو ہے وہ سامنے لائی جاتی تھی، تو اس وقت کوہ صفا پر کھڑا ہو کر جو بندہ کی چوٹی پر بات کرتا تھا، وہ بات پھر سارے قریش سنتے تھے. کوئی نئی بات، نئی کوئی پالیسی آ رہی ہے ہمارے اس خطہ عرب. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بلایا، یا معاشر القریش، اے قریش کا گروہ آ جاؤ. آ گئے، کھڑے ہو گئے. سارے سردار بھی کھڑے ہو گئے. ابی لہب بھی تھا، ابی جہل بھی تھا، سارے لوگ کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر تیار کھڑا ہے تم پر حملہ کرنے، تو تم مان جاؤ گے؟ ساروں نے بیک زبان کہا کہ آپ کی اس زبان مطہرہ اور مقدس سے، اس چہرے سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا. آپ اگر کہیں گے تو ہم مان جائیں گے. یہ سب نے تسلیم کیا. جب یہ تسلیم کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ، فلاح پا جاؤ. اس فکرے پر وہ سارے سیکھ پاؤ. سارے قریش جو تھے 5 منٹ کے اندر وہ سارا وادی کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے کھڑے رہ گئے، باقی سارے چلے گئے. انہوں نے کہا یہ، اور بڑے بڑے عجیب و غریب بکواسات کیے انہوں نے. سب سے زیادہ ابی لہب کو ان کے چچا نے. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اس وقت وہ دانشور کہتے کہ مسائل کا حل الیکشن ہے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی، الیکشن کمیشن متحرک ہو جاتا، 26 ارب روپے کے فنڈ اسے مختص ہو جاتے قومی خزانے سے، جیسے اب ہم کرتے پھرتے، اور الیکشن ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں یقیناً ابی جہل ہوتا اور ایڈلٹ فرنچائز ہوتا، تو زیادہ ووٹ ابی جہل کو پڑتے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑتے؟ آپ ذرا چشم تصور میں لائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے آپ کے چچا سمیت کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا، تو اسی ایڈلٹ فرنچائز کے لیے اگر وہ الیکشن ہوتا تو ابی جہل جیت جاتا، اور اگر ابی جہل جیت جاتا تو وہ مینڈیٹ ٹھیک ہوتا، کیونکہ ووٹر اس کے ساتھ ہے، اس لیے وہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. یہ ایڈلٹ فرنچائز سرے سے کافرانہ سوچ، عند اللہ اس کی کوئی وقت. میں کہتا ہوں نوح علیہ السلام اگر اپنی بستی میں ایڈلٹ فرنچائز میں
5 سال کے ٹینیور کے بعد الیکشن میں آتے تو 950 سال تو ان کی نبوت کا زمانہ ہے، تو 950 سال میں جو ہے کم سے کم 190 الیکشن تو کراتے، یہ جو ہر وقت الیکشن اگر یہ ہوتا تو نوح علیہ السلام کو 950 سال میں ہر 5 سال کے بعد 190 الیکشن بنتے ہیں، 190 ٹینیور تو الیکشن کرانے پڑتے، اور اگر کروا بھی لیتے تو جب 950 سال کے عرصے میں 100 بندہ بھی ان کے کہنے پر نہ آیا تو پھر الیکشن کے نتیجے میں نوح علیہ السلام کامیاب ہو جاتے۔ مجھے نہیں سمجھ کہ ان حقائق کی روشنی میں ہم اپنے مسائل کا حل طاغوتی نظام میں کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم اپنے مسائل کا حل قرآن کے اندر کیوں نہیں، اس کے آئینے میں کیوں نہیں جانتے؟ کسی مسلمان سے اس بات کا زیب دینا کہ ہمارے قومی مسائل کا حل الیکشن ہے، یہ کہتے ہوئے ہمیں کیوں ہماری زبان پر چھالے پڑ جاتے ہیں کہ ہماری ساری امت مسلمہ کے مسائل کا حل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے نظام اور قانون اور کتاب ہے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارے اوپر عذاب نہیں نہ آتے، یہ عذاب کسی کی آہ سحرگاہی کے نتیجے میں نہیں آتے۔ کفار نے جب ایسے جو بیت اللہ کے غلاف پکڑ کر مطاف میں کھڑے ہو کر آسمانوں کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ ہمارے اوپر عذاب آئے، تو اللہ نے اس کا جواب بڑھا دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، میں ان پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں کروں گا جیسے یہ مانگ رہے ہیں، کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ارے اسی بستی میں میرا محمد بھی تو رہتا، کیسے میں عذاب دوں؟ سبحان اللہ، کیا عجیب جواب ہے ان کے اس دعا کا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محمد آپ جو اس بستی میں رہتے ہیں کیسے میں عذاب دوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستی سے تشریف لے آئے تو سال کے اندر پھر کلیب بدر بھریا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے لاشیں درو کے صحابہ نے سٹیاں چاچ 37 قریش مکہ جو بڑے سردار تھے، وہ جب کلیب بدر میں پھینک دیے گئے تو تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کی تیاری فرمائی، واپس صحابہ نے آپ کی اونٹنی پر جو ہے آپ کے لیے وہ پلان کسا، تو آپ مدینہ کی طرف تشریف لے جانے کی بجائے اونٹنی کی مہار کو کلیب بدر وہ اس کنویں کے پاس لے گئے۔ صحابہ بھائی جانا تو ہم نے واپس فتح ہو گئی، اب تو مدینہ شریف جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیب بدر کی طرف جا رہے ہیں، سارے ترک آپ وہاں کھڑے ہوئے۔ حدیث مبارکہ ہے آپ نے ایک قریش کا جو وہاں مردار پڑے تھے ان کا نام لے کر فلاں ابن فلاں، ہم نے تو اللہ کا وعدہ حق پایا، اب بتاؤ کیا تم نے بھی حق پایا؟ اب بتاؤ۔ تو کیا ہم بھی اسی انتظار میں ہیں؟ کلیب بدر جا کے سیاح بننا یا ہون ٹائم ہے بن جاؤ، اللہ کے دین سے وفا کر لو، اللہ کی عظمت اور تقدس اس کے لیے میدان میں آ جاؤ، اپنی سوچیں بدل لو۔ 75 سال کے جو پچھلے گناہ ہیں ان کا کفارہ یہی ہے کہ اب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شریعت اسلامیہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کے نظام کے سائبان میں آ جاؤ، تمہاری بھی ترقی شروع ہو جائے گی،
گردے سے ایام کو واپس موڑو اس دن کی طرف جس دن غار حرا میں محمد رسول اللہ پر اسلام کی عظمت اور تقدس اور اللہ کی رحمت کا یہ پہلا قطرہ آپ پر آبشار بن کر آیا تھا۔ اس دن سے شروع ہو جاؤ، تمہاری ترقی اسی دن سے شروع ہو جائے گی۔ 75 سال تو بڑی دور کی بات ہے، آپ اللہ کے دین کو نافذ کر کے دنوں میں دیکھو ہوگا کہ مکہ کی بستی میں تو اسلام مغلوب تھا، مدینہ شریف میں آ کر 1 سال ہی ہوا ہے، 1 سال ہی میں اسلام نے کفر کا کیا حشر کر دیا۔ بہرحال اللہ کو جب منظور ہوگا تو ہوگا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، میں ان پر کیوں عذاب کروں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محمد بھی تو وہاں۔ سبحان اللہ، اللہ کا قانون بڑا عجیب ہوتا ہے۔ جہاں فیضان محمدی کے حامل لوگ ہوتے ہیں وہاں اللہ اس طرح کے عمومی عذاب نہیں بھیجتا۔ سابقہ انبیاء میں بھی یہ طریقہ تھا کہ اللہ کریم وحی کے ذریعے انبیاء کرام کو وہاں سے نکال لیتے تھے، ان کے متبعین کو بھی نکال لیتے تھے، پھر ان بستیوں پر عذاب آ جاتے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، امت محمدیہ پر اس طرح کا مجموعی عذاب جو ان کی امت کو پوری طرح صفحہ ہستی سے مٹا دے، یہ کبھی نہیں آئے گا۔ مجھے اس آیت سے بڑی خوب سمجھ آ رہی کہ اللہ اس بستی پر، اس جگہ پر من حیث المجموع صفحہ ہستی سے مٹنے والا عذاب نہیں بھیجتا جب تک وہاں اس کے انبیاء ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں دوام ہے، آپ اس وقت بھی گنبد خضرا میں زندہ موجود ہیں، آپ برزخ میں بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اس وقت بھی پوری اس دنیا پر آپ ہی کی نبوت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی گنبد خضرا کی چھاؤں میں جلوہ افروز ہیں۔ اس لیے جب تک آپ جلوہ افروز ہیں یہ امت کبھی ختم نہیں ہوگی، چونکہ اللہ کا فرمان ہے میں عذاب نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ کی نبوت کا ڈنکا آج بھی بج رہا ہے، اس لیے امت مسلم پر من حیث المجموع ایسا عذاب نہیں آئے گا جو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا۔ باقی امتوں پر تو آیا ہے، عاد اور سمود کا آپ نے قرآن پڑھے، کتنا بہت بڑے بڑے ان کی تاریخ ہے۔ آج کوئی عادی سمودی نظر آتا ہے؟ بتاؤ کوئی؟ ان کے نشان مٹ گئے، ان کے کھنڈرات جو ہے وہ بھی آج عبرت کا نشان بنے ہوئے۔ ہواؤں نے اٹھا اٹھا کر ان کی ہڈیوں کو چورا کر کے رکھ دیا، آگ برسی ان پر آسمانوں سے۔ صفحہ ہستی سے آج آپ کو نشان نہیں ملتے ان کے۔ تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہے، قوم عاد میں سے جب عذاب آیا تو ہود علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنی قوم کو نکال دیا۔ ان میں کا ایک بندہ تھا تو وہ کافر، حدیث مبارکہ میں غالباً اس کا نام ابی ہلال آیا۔ اس نے سمجھ آ گئی کہ اب اس بستی پر عذاب آنے والا، وہ کوئی دانشور ترقی پسند قسم کا بندہ تھا، اس کو آثار میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ عذاب آنے والا۔ اس ڈاچی تے رکھیا پلان جناب اتنے لات دیتی تے ڈاچی بجا رکھی۔ اس کو یہ پتا تھا کہ حرم کی حدود کے اندر، پرانا ان کو بھی پتا تھا بیت اللہ کے مضافات میں حدود حرم میں وہاں عذاب نہیں آتا،
اس لیے کہ وہاں محمد رسول اللہ کی آمد ہوئی، وہاں عذاب۔ اس نے ڈاچی جو ہے اس تو لے کر آ کے حدود حرم میں داخل ہو گیا، عذاب سے بچ گئے، عذاب سے بچ گئے، وہاں نہیں آیا عذاب۔ کئی سال رہتا رہا، یہ غالباً ابی داؤد کی حدیث، کئی سال رہتا رہا وہ۔ اب اس نے سوچا کہ اتنی مدت ہو گئی ہے اور اب تو جو ہے وہ عذاب بھی ختم ہو گیا، وہ بندے ہی ختم ہو گئے، حود علیہ السلام کی نبوت کا دور بھی اب چلا گیا، اب تو آ گئے، اب کیا ہوگا؟ کہیں پوچھنا کسی کو کیا پتا، اللہ کو کوئی یاد ہے بھائی میں فلانا ایک بندہ بچا ہوا ہے ادھر بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا بھائی اب جو ہے کیا کریں، طائف کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا بھائی بہت زرخیز علاقہ ہے۔ اس نے کہا مدت ہو گئی، کسی نے کہا 3 سال، کسی نے کہا زیادہ۔ اس کے بعد اس نے ایک دن چپ کر کے صبح سویرے جو ہے پھر اپنے ڈاچی پر رکھا پران، اس نے کہا ادھر اچھے کسی بڑے شہر میں جا کر آباد ہوتے ہیں ادھر کی بجائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھو۔ یوں ہی طائف جاتے ہوئے وہ حدود حرم سے نکلا ہے، اس اکیلے پر بھی وہی عذاب آیا ہے جو سالوں پہلے لوط پر آیا، وہی عذاب ہے۔ یوں ہی حدود حرم سے نکلا، اس کو عذاب نے لپیٹ میں لیا۔ اس کا پتہ کیسے چلا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کی وادی سے گزر رہے تھے، رات کو پڑاؤ کیا تو ایک بوسیدہ سی قبر پرانی نظر آئی ان کو۔ انہوں نے عرض کیا سنا یہ کوئی بہت بوسیدہ پرانی قبر ہے، پتہ نہیں کس کی ہوگی ہے کس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عنوان بتایا کہ یہ ابی غرال کی ہے، یہ قوم لوط میں سے تھا، یہ عذاب سے نکل بھاگا تھا، سال ہا سال یہاں مکے میں رہا ہے، پھر جب اس نے یہاں سے ترک سکونت کے لیے گیا ہے تو جو ہی حدود حرم سے باہر نکلا ہے اس کے اوپر بھی وہی عذاب آیا ہے جو قوم لوط پر آیا تھا، قوم ہود پر آیا تھا، اور یہ یہیں مر گیا ہے۔ اور مزے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اس کے پاس ایک سونے کی چھڑی تھی، امیر آدمی تھا، بڑا آدمی، سونے کی چھڑی تھی جو اس سے یہ چلتا تھا۔ اس کوئی قافلہ گزرا، انہوں نے کہا کوئی مردار پڑا ہوا ہے، کوئی بڑا آدمی لگتا ہے، انہوں نے کھڈا کھود کر اس کو اس میں پور دیا۔ ایماندار قسم کے لوگ تھے، ہمارے والے نہیں تھے، انہوں نے کہا سونا ہے یا جو بھی ہے، اس کی چھڑی بھی انہوں نے ساتھ رکھ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس قبر میں اب بھی اس کے پہلو میں وہ سونے کی چھڑی پڑی۔ صحابی ایک دیہاتی سن رہے تھے بھائی گل راتی جڑے سارے سم پے اس کا ہی چال رات کو اس قبر کھول کے تو وہ سونے کی چھڑی لے کر وہ بھاگے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو اس نماز کے بعد عرض کی یا رسول اللہ یہ جناب راتی چھڑی فرمائی اے چھڑی ہے جناب ہوں تہاڈی مرضی، میں محنت تو بڑی کیتی، میں دے دیو یا کوئی چھڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی اس محنت بڑی کیتی، تمہیں دے لے چھڑی۔ عرض یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم، میں عذاب نہیں دیتا اس وقت تک وانت فیہم، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں یہ قانون آج بھی لاگو ہے، آج بھی نبوت محمد رسول اللہ کی ہے، آج بھی وہ ہستی برزخ میں جلوہ فروز ہے، آج بھی وہ گنبد خضرا کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اللہ کو آج بھی یہ پاس ہے امت محمدیہ میں ساری دنیا جہان کے پچھلی امتوں کے کرتوت آ گئے جن پر ان پر عذاب آتے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ کی وجہ سے امت پر من حیث المجموع ایسا عذاب نہیں بھیجا جس عذاب سے وہ صفحہ ہستی سے مر جائیں۔ کرتوت ساڑھی گھٹ تک ہوئی۔
عذاب نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا عذاب تو نہیں آئے گا جس سے یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے، پر ان پر عذابوں کی دو علامات آئیں گی۔ یہ بھی حدیث مبارک میں نے پڑھی۔ ایک عذاب جو ہے وہ مسخ ہے اور ایک خسف ہے، دو عذاب، مسخ اور خسف۔ مسخ کیا کہ جیسے پرانی امتوں کی روحیں مسخ ہو جاتی تھی، اب مسخ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مگر روح کو مسخ ہوتا ہے، جسمانی شکل نہیں بدلتی، ان کی جسمانی بھی بدل جاتی، باندر خنزیر بن جاتے، بنی ہے قوم میں کونوا قردۃ خاسئین، بندر اور خنزیر بن گئے، شاید بوک بوکتے اخیر مر گئے۔ اب بھی یہ مسخ ہوتا ہے مگر وہ مسخ جو ہوتا ہے وہ روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں۔ آپ کو یاد ہے 1960 کے رسالے خدام الدین میں ایک درویش حق مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر اپنے رسالے خدام الدین میں لکھ دیا تھا، اشاعت ہے تحریر میں، لوگوں شام کو میں شیراں والا مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر جب بازار میں جھانکتا ہوں تو مجھے سڑک پر انسان کی شکل کے لوگ کو میں دیکھنے پہ ترس جاتا ہوں، کوئی کتا گزر رہا ہے تو کوئی خنزیر تو کوئی باندر تو کوئی بگھاڑ تو کوئی ریچھ۔ لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے۔ یہ مولانا احمد علی لاہوری نے سن 60 یا 61 کے خدام الدین کے رسالے کی اسی اشاعت میں فرمایا ہے، ارواح مسخ ہو جاتی ہے، اہل اللہ کو پتہ لگ جاتا۔ رویت اشکال کا جو ایک مراتبہ صوفیاء کے یہاں ہوتا میں اصل بندے کی شکل پتہ لگ جاتی، اندر سے کیا ہے، خنزیر ہے، باندر ہے کہ بلا ہے۔ مسخ روح کی ہوتی ہے، امت محمدیہ کے جسم نہیں ہوتے، پرانی امتوں کے اجسام بھی منسوخ ہو جاتے۔ خسف کیا ہے کہ زمین میں دھس جانا، یہ تو ہو رہا، زلزلے تو ہمارے ہاں بھی آ رہے ہیں، یکدم بندے اچھا خاصا آرام سے بڑی بلڈنگوں کے اندر سویا ہوا ہے، پتہ ہو لگا بھائی بلڈنگ ہی کوئی نہیں تھے، نہ بندہ، ہزاروں کے ہزاروں بندے ایک ہی ہلے میں چلے گئے۔ یہ تو ریسنٹلی ابھی بھی ہو رہا ہے امت مسلم، ابھی شام اور ترکی میں کیا ہو، ابھی تک کہتے ہیں 70-75 ہزار بندہ مر۔ وہ جو ہے وہ مسخ تھا اور یہ خسف ہے، خسف یہی ہوتا۔ مگر اللہ کا کوئی نظام ایسا ہے کہ جہاں اس کے محبوب ہوتے ہیں وہاں ان کی ایک ایک کے صدقے وہ ٹلا دیتا ہے عذاب کو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بغداد میں کھڑا تھا، ایک بستی کے ساتھ جھونپڑیوں میں کافی سارے لوگ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مجھے یاد تھی کہ آپ نے فرمایا اللہ کے مقرب بندوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو بظاہر چہرے گرد آلود ہوں گے اور ان کے جو ہے جسم جو ہے وہ جھلسے ہوئے ہوں گے، لباس بھی پورا نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کے اتنے مقرب ہوں گے جب کھڑے ہو کر سر مدان اسے پکاریں گے تو جو وہ عرض کریں گے اللہ اس کی برکت سے وہ کر دیتا۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفے میں اچانک جو ہے کوئی آگ لگی خیموں میں اور ہوا چلی، ایک طرف سے اس نے سارے خیمے جلانا شروع کر دی، حال دعائی پڑ گئی ہے، قیامت ہو رہا ہے۔ اچانک ایک خیمے سے ایک درویش نکلا، اس کا چہرہ مبارک اسی طرح تھا جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس نے آگ کے شعلے دیکھے اور اوپر آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا اللہ کی ذات کیوں غریبوں کے جھونپڑے جلاتا ہے؟ یہ آگ بجھا اپنی ابھی،
ہمارے پاس ہے کیا ان جھوپڑوں کے علاوہ؟ اگر یہ بھی جل جائیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ نہیں جلنے دیتا میں ان جھوپڑوں کو، آگ اپنی واپس کر۔ تو آتے وہ میں نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے وہی آگ بجھ گئی۔ معروف کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تو نبی میں گشت پر ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، اچانک زمین کانپی، دست مبارک میں کوڑا تھا، اس کو مارا زمین پر اور کہا کیوں کانپتی ہے؟ غریبوں کے گروندے جلاتی گراتی، کیا ہو گیا تجھے؟ تیرے پر محمد اور رسول اللہ پر نازل ہونے والی شریعت نافذ نہیں ہے؟ تجھے سکون نہیں آتا؟ آپ نے یہ فرمانا تھا، زمین وہیں ساکت۔ صحابہ نے فرمایا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے کا اثر ہے کہ اب مدینہ تو نبی میں زلزلہ صرف قیامت کا آئے گا، اس سے پہلے ایسا بڑا زلزلہ نہیں آئے گا جس سے مکان گرے گا۔ ایم بی ایس دی برکت نال سنیا تو ہے پچھلے دیاں بھائی ایک آدھ آیا چھوٹا موٹا، جیسے یہاں اب رمضان شریف میں لوگوں کی لاکھوں کی تعداد وہاں بیت اللہ میں جو ہے وہ طواف پر ہے اور رمضان کے روزے رکھ رہی ہے، اور ادھر جو ہے وہ کاکروچ جو ہیں انہوں نے جسم پر آ کر بیٹھ گئے، حال حال پئی کھلی۔ آپ نے سنی خبر؟ یہ اج کل یہ وہ جڑا کس ہفتے مسخ وچ یہ ہوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تو دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس لیے کہ میرا محمد وہاں موجود ہے، میں کیسے عذاب نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں آج بھی محمد اور رسول اللہ جلوہ فروز ہیں برزخ میں، نبوت تو انہی کی ہے۔ آج بھی امت پر جو اگر یہ من حیث المجموع جو عمومی عذاب سے بچت ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر و مقدس کا صدقہ ہے، ورنہ کرتوت ہمارے تو ان سے بھی بڑے ہیں۔ دو امانیں ہیں انسان کو، سب سے بڑی امان اس زمین پر اگر کوئی اللہ کی طرف سے کسی کو عطا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کی وجہ سے بچت ہے۔ ورنہ سائیں آمنے لوت تے عاد تے سمود تے ہاد والی قوم میں بول وجن آئی جڑا ساڈے نال بڑھنی آئی نا جناب، آمنے تے بابت جمہوریت تے ساری جڑا آپ سمجھ ونجے سارے سارے سمجھ ونجے، کسی درویش کی آہ سیر گاہی ہے جو اللہ جو ہے وہ دن اور رات کا نظام چلا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دو امانیں چھوڑی جا رہا ہوں، امان اس سے اللہ کے غضب۔ ایک امان تو جب تک میں اس زمین پر ہوں اس وقت تک ان کو عطا ہے، اور دوسری امان استغفار کی ہے کہ تم استغفار کرتے رہو، اللہ سے معافیاں مانگتے رہو، ڈرتے رہو تو عذاب ٹلتا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارک، دو امانیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امان تو آپ کی ذات مطہر و مقدس ہے، اور دوسری امان جو ہے استغفار ہے۔ کفار مکہ جب طواف کرتے تھے تو وہ کرتے بڑے مذکا خیز طریقے سے تھے، کپڑے بھی اتار دیتے تھے، بڑے نہ طواف کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان کپڑوں میں ہم جو ہے گناہ کرتے ہیں، اور اب جو ہے ہم اللہ کے گھر آ گئے ہیں تو اب جو ہے وہ آلودہ کپڑے وہاں رکھ دیتے تھے اور برہنہ طواف کرتے۔ یہ قانون انہوں نے بنا لیا تھا، برہنہ طواف کرے گا جو بھی آئے گا۔ اب وہاں مصیبت پڑ جاتی تھی عورتوں کے لیے، اس لیے عورتیں بیچاری انتظار کرتی تھی، وہ رات کو طواف کرتی۔
برہنہ تو تمہیں کرنا پڑتا تھا، اگر وہ رات کو کرتی تھی دن کو کرتی، یہ عبادت ہے۔ یہ جو برہنگی ہے نا، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ میں اگلے دن یہ آیتیں پڑھ رہا تھا جس میں آدم علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے، شیطان نے جو ہے ان کو جو ہے جب اللہ کی طرف سے انہوں نے نافرمان برداری کی تو وہ جو ہے ان کو برہنہ ہو گئے۔ شیطان کا جو سب سے مؤثر ترین جو حربہ ہے وہ انسان کو برہنہ کرتا ہے۔ آپ آج دیکھ لیں ہماری قوم کی بیٹیاں، بہنیں، بچیاں، آپ بازار جا کر یہ برہنگی جو ہے یہ عذاب ہے ایسا جو اللہ کے نزدیک بہت برا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پر سب سے پہلا جو شدید سنگین ترین حملہ کیا تھا وہ یہی انہیں برہنہ کر دیا، حتیٰ کہ جنت میں برہنہ کر دیا۔ یہ برہنگی سے بچ جائے، یہ بڑا عذاب۔ تو وہ برہنگی کو طواف عبادت کہتے تھے، جیسے آج بھی ہم برہنگی کے اوپر ہمیں تو کوئی نہیں ہے، جو برہن اب پھر رہی ہوتی ہیں آپ ان سے بولو کی ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، میں ٹھیک لنڈی ستھن پا لیتے، سر ننگا تے اپنا لیر جائی موٹے تے سٹ لئی تے بجیاں پھر کیا ہے، کیا اسلام ہے، کیا۔ دوسرا اللہ کہتا ہے ایک تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ تو پھر بھی یہ جو قریش تھے یہ جب چلتے تھے تو استغفار یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، پھر اس لیے امان میں آ جاتے تھے۔ مگر جو کفر ہے اس کی نیکی یہ ہے کہ اس کو اسی دنیا میں ہی اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے۔ وہ چونکہ غفرانک غفرانک کی صدائیں بلند کرتے تھے جب وہ مطاف میں طواف برہ نہ کر رہے ہوتے تھے، مگر غفرانک غفرانک، اے اللہ ہمارے معاف کر، ہمیں معاف کر۔ اللہ کہتا ہے چاہے جیسے بھی تھے میرے گھر میں چلتے ہوئے یہ غفرانک غفرانک کہتے تھے، اس لیے بھی میں عذاب سے ٹلتا تھا، میں نہیں دیتا تھا، مگر عذاب تو وہ دنیا تک معذب۔ اس لیے اگر کوئی نیکی بھی کفر کرتا ہے اس نیکی کا اجر اسے اسی دنیا میں ہے، یہاں عذاب سے ٹل گئے، مگر جب باہر نکلے تو کلیب بدر میں تو پھر ڈنڈا چل گیا ان پر عذاب کو۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ یہ تمہارے اوپر قحط کا عذاب ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو۔ استغفار جب تک ہم کرتے رہیں گے، توبہ اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں گے، گنہگار سے گنہگار بندے کو بھی بعض اوقات دل کی گہرائی سے ایسی کوئی اس کے اندر سے آواز اٹھتی ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا اور ہدایت کے راستے پر ڈال دیتا۔ استغفار بھی کثرت سے کرنا دافع بلیات ہوتا ہے۔ استغفار کرتے رہیں، اللہ مجھے راہ ہدایت بتا۔ یہ اگر جو کہہ رہے تھے کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ حق پر ہیں تو ہمیں عذاب دے، اگر یہ دعا کرتے ان میں کوئی عقل ہوتی، اے اللہ جو بھی حق پر ہے تو ہمیں وہ عطا کر اور جو غیر حق ہے اس سے بچا، یہ دعا بھی تو کی جا سکتی، یہ بھی تو استغفار کا تقاضا تھا۔ اگر وہ کرتے تو اللہ انہیں ہدایت دے ہی دیتا، نہیں کیا۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناتے رہنا چاہیے۔ بد خضرا کی مکین ہستی آج بھی ہمارے اور اللہ کے عذابوں کے درمیان حائل ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کا کرم ہم سب کو اپنے پاک اور مقدس اسلام اور سنت خیر الانام کا داعی بنائے اور اللہ کے حضور
گڑ گڑا کر معافی مانگ کر اسلام کی بھیک اللہ سے مانگتے رہو، کوشش کرتے رہو، اس آواز کو بلند کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، جب اسلام اگر آ گیا تو اللہ کی قسم تمہارے دکھڑے سارے دور ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں یہ انعام عطا فرمائے اور اس پلید کافرانہ نظام سے ہماری جان چھڑائے، اور اللہ ہمیں اپنے دین کی عظمت اور تقدس کے ساتھ وابستہ جملہ انعامات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔